إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال تعالى في موضع آخر. والفجر وليال عشر. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ ہے جو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم دستگیر ہے۔ وہی اللہ ہے جو گنج بخش ہے، داتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں۔ وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بالعموم اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی سال کے سب سے آخری مہینے ذی الحجہ کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ یوں تو حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، ویسے ہی یہ سارا مہینہ بڑا ہی فضیلتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔
لیکن اس مہینے کے شروع کے 10 دن، اس مہینے کے ابتدائی 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن اور حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کی اہمیت سے متعلق بے شمار باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق چند ایک باتیں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفجر کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کے وقت کی، کیونکہ یہ بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں تو برکت نازل فرما۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اس وقت کی قسم کھائی ہے، لہذا جو آدمی بھی اس وقت میں بہت زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے، یا پھر اس کے علاوہ تجارت اور کاروبار میں مشغول رہے، اس کی عبادت کے اندر بھی برکت ہوگی اور اس کی تجارت اور کاروبار کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اس وقت کے اہمیت کو جاننا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اکثر اور بیشتر لوگوں کا معمول یہ ہے کہ فجر کے صبح کے وقت کو اکثر لوگ اپنے بستروں پر گزار دیتے ہیں، اور جب صبح کا وقت، برکت کا وقت گزر جاتا ہے، اس کے گزر جانے کے بعد ہم تجارت و کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، یا پھر صبح کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، یا پھر دوسری عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اس وقت کی، اور اس وقت کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ دوسری بات اللہ نے قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے کہا قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جنہیں ترجمان القرآن کا لقب دیا گیا، یعنی قرآن کے ترجمان، قرآن کے مفسر، یا پھر قرآن کی تفسیر کرنے والے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ شرف آپ کو حاصل ہوا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن کی تعویل کا اور قرآن کی تفسیر کا بے انتہا علم عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں 10,000 سے زائد لوگ ان کے گھر کے باہر تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور جب تفسیر کا درس ختم ہو جاتا تو سیرت اور تاریخ کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، اور ان کی تعداد بھی 10,000 سے زائد ہوا کرتی۔ یعنی اس طرح ان کا سارا دن علم کی نشر و اشاعت میں گزرتا، اور جب سب سے زیادہ جس کا علم آپ کے پاس موجود تھا وہ تھا قرآن کی تفسیر کا علم، کہ جس کی وجہ سے آپ کو لقب دیا گیا حبر الامہ کا لقب، یعنی اس امت کے سب سے عظیم عالم دین، اس امت کے عظیم علامہ آپ کو کہا گیا، اور پھر اسی طرح آپ کو ایک عظیم لقب دیا گیا ترجمان القرآن کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، جن کی اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ قسم کھائی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عظمتوں والی ذات ہے، اللہ خود عظیم ہے، اور پھر اگر وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ابتدائی 10 دن ذی الحجہ کے بڑے فضیلتوں والے دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کس طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کی، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کے جو دن ہیں، ان دنوں کے اندر ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ عمل کرتا ہے، یقیناً یہ عمل اللہ کو محبوب ہے، لیکن یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ ابتدائی جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی مومن بندہ عمل کرتا ہے اور وہ نیک عمل ہو تو اللہ رب العزت کو سال بھر کے دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل محبوب ہے، اس سے کہیں زیادہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو پسندیدہ ترین ہے۔ لہذا ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ان 10 دنوں کے اندر ہر عمل اللہ کو محبوب ہے،
کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے؟ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل عمل ہے اگر کوئی ان 10 دنوں کے اندر ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اگر کوئی ان 10 دنوں کے اندر نافل نمازوں اور سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اگر ان 10 دنوں کے اندر کوئی نیک عمل اگر انجام دیا جاتا ہے تو وہ جہاد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے، جہاد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو اپنے ہتھیلی پر لے کر نکلنا اور اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں صرف ارادہ کرنا ہی یا پھر صرف ارادہ کر کے خالص نیت رکھنا ہی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی نیت رکھتا ہے اور نکلتا بھی ہے اپنے گھر سے، اس عمل سے کہیں زیادہ محبوب کیا ہے کہ ایک آدمی ان 10 دنوں کے اندر کوئی نیک عمل انجام دے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 دن بڑے فضیلتوں والے دن ہیں، یہ 10 دن بڑی اہمیتوں اور عظمتوں والے دن ہیں۔ یقیناً یہ دن ہماری زندگی میں کئی مرتبہ آئے ہوئے ہوں گے، ہم نے ان میں غفلت برتی ہوگی، لیکن آپ کو یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ ان 10 دنوں کی ہم اہمیت کو سمجھیں گے، ان 10 دنوں کی عظمت کو ہم سمجھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر عبادتیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، زیادہ سے زیادہ سنن اور نوافل انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل کو جہاد سے زیادہ افضل قرار دیا۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے دنوں میں 360 دن ہیں قمری حساب سے، چاند کے حساب سے، اسلامی سال کے حساب سے 360 دن آتے ہیں، اور ان 360 دنوں میں ان 10 دنوں کو سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع الامہات العبادۃ فیہ ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کو تمام 350 دنوں کے اوپر فضیلت اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر نماز، روزہ، صدقہ، قربانی اور حج، یہ تمام کی تمام اہم ترین عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک ساتھ جمع ہونے کا صرف انہی دنوں کو خصوصیت حاصل ہے کہ کسی اور دنوں میں یا پھر کسی اور دن یا پھر کسی اور ایام میں یہ تمام کی تمام عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ قربانی کی عبادت یہاں پر جمع ہوتی ہے، حج کی اہم ترین عبادت یہاں پر جمع ہوتی ہے، نماز کی اہم ترین عبادت یہاں پر جمع ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کی اہم ترین عبادت یہاں پر جمع ہو جاتی ہے، اور یہ عبادتیں دوسرے ایام میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، چاہے وہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے اندر یہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی، وہاں پر صرف صدقات و خیرات، روزہ اور نفل عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر حج اور اسی طرح روزہ اور اسی طرح قربانی جیسی اہم ترین عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ 10 دن دنیا کے تمام دنوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل کو سب سے زیادہ افضل ترین عمل قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو ایام آتے ہیں ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، اور ان میں سے خصوصیت کے ساتھ ایک دن آتا ہے جو ہر مسلمان کے لیے باعث افتخار ہے، ہر مسلمان کے لیے فخر کا باعث ہے، ہر مسلمان کے لیے اپنی گردن کو اونچی کرنے کا شرف رکھتا ہے، اور وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے کہ جس دن کے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل قرار دیا، جس دن کے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہا یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم، کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب کے اندر ایک ایسی آیت کریمہ ہے لو نزلت علینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر وہ آیت ہمارے اوپر یعنی یہود کے اوپر اگر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو، جس دن کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً قد عرفنا ذلك اليوم، یقیناً ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں کہ جس دن کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والمکان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس
مقام کو بھی جانتے ہیں جہاں پر کہ وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرْفَةَ يَوْمَ جُمْعَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس حال میں کہ آپ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی؟ جو دین اسلام کے تمام ہونے اور مکمل ہونے کی خوشخبری لے کر آئی تھی، وہ سورۃ مائدہ کی 30 آیت تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے 90 دن کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ ہاں شارحین حدیث لکھتے ہیں، مفسرین اکرام لکھتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا اس واقعے کو، اور پھر شارحین حدیث کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو 8 دن ہیں پہلے کے، اگر ان 8 دنوں کی کوئی فضیلت نہ بھی ہو، صرف یہ ایک دن کافی ہے ان سارے 10 دنوں کی فضیلت کو بتلانے کے لیے۔ صرف یہ ایک فضیلت کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت نے دین اسلام کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی اور مکمل ہونے کی آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہ ایک بات کافی ہے ان سارے 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہی وہ دن ہے ان 10 دنوں کے اندر، یہی وہ دن ہے یوم عرفہ کا دن کہ جس دن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجیوں کے لیے سب سے عظیم دن ہے، حاجیوں کے لیے سب سے عظیم رکن کی ادائیگی کا دن ہے، اور وہ دن کیا ہے؟ وقوف عرفہ، یعنی عرفہ کے میدان کے اندر رکنا اور وہاں پر ٹھہر کر اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھنا، یہ حاجیوں کے لیے سب سے عظیم دن کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا الحج عرفہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج اگر کوئی ہے کسی اہم رکن کے اندر اگر مخفی ہے، پوشیدہ ہے، تو وہ عرفہ کے میدان میں مخفی ہے۔ وقوف عرفہ ہے جو حج کا اصل اہم ترین اور اصل ترین رکن ہے، یہ اصل رکن ہے حاجی کے لیے۔ اگر کسی آدمی کے لیے وقوف عرفہ اگر اس سے چھوٹ گیا، سمجھو اس کا حج ہی مکمل نہیں، سمجھو اس کا حج ہی نہیں ہوا اگر اس نے وقوف عرفہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، ان 10 دنوں کے اندر ایک اہم دن جو آتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن اس طرح سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے، حاجی کے لیے مخصوص نہیں ہے، حاجی کے لیے فضیلت والا دن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کے لیے فضیلت والا ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبدا من النار من یوم عرفہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سال بھر کے دنوں میں اگر کسی دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو وہ عرفہ کے دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے، آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، ان کے نام جہنمیوں کی فہرست میں رہے ہوں گے، لیکن وقوف عرفہ کے دن ان کی عبادتوں سے خوش ہو کر، چاہے وہ حاجی ہو کہ غیر حاجی ہو، ہاں حاجی اگر ہے تو وہ وقوف عرفہ کرتا ہے، لیکن جو غیر حاجی ہے اس دن خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت بندوں کی عبادت سے خوش ہو کر بے شمار بندوں کو جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس دن جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیوں ان 10 دنوں کے اندر یہ عظیم دن آتا ہے کہ جس دن کے اللہ رب العزت بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر ایک عظیم فضیلت والا دن وہ بھی آتا ہے کہ یقیناً ان 9 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن دنیا کا سب سے افضل ترین دن، سب سے زیادہ عظمتوں والا دن اگر کوئی دن ہے تو وہ 10 ذی الحجہ ہے، جسے ہم قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ترین، سب سے زیادہ عظمت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کا دن یوم النحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ یہ سب سے افضل ترین دن ہے، اور پھر فرمایا ثم یوم القر، اگر کوئی اس کے بعد فضیلت والا دن ہے تو وہ 11واں ذی الحجہ ہے، یعنی عید کے بعد دوسرا دن جو سب سے زیادہ فضیلتوں والا ہے، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیتوں والا دن ہے۔ تو میرے بھائیوں ان 10 دنوں کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی
کہ جس کی وجہ سے ان 10 دنوں کی عظمت، ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام، اسلاف کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین ان 10 دنوں کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ ان 10 دنوں کی جو قدر ہے قرآن اور حدیث کے اندر جو بیان کی گئی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے بے شمار عبادتیں انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ تابعین میں کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں میں اکثر روایت کرنے والے راوی حضرت سعید بن مسیب ہیں۔ آپ کے بہترین شاگرد اور آپ کے داماد بھی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے اذا دخل ایام العشر، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا، یجتہد اجتہادا حتی ما یکاد یقدر علیہ، اتنی محنت کیا کرتے عبادتوں کے اندر کہ اتنی محنت دوسرے ایام میں نہیں کیا کرتے، اتنی عبادت کیا کرتے ان 10 دنوں کے اندر اتنی عبادت دوسرے ایام میں وہ ان کی عبادتوں کا وہ معمول نہیں ہوا کرتا۔ یہ صحابہ اکرام اور اسلاف اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا، لہذا ان 10 دنوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ یقیناً یہ دن جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے سارے مہینے کو مبارک سمجھا تھا، اس کے اندر ہم نے عبادتیں انجام دی تھی، اسی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے کہ جس کے ابتدائی 10 دن ہمارے لیے عبادتوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں، اور اسی طرح جہنم سے آزاد ہونے اور جنت کا پروانہ اللہ رب العزت سے لینے کا ذریعہ نصیب کرتے ہیں۔ لہٰذا ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینا چاہیے۔ کیا عبادت انجام دینا چاہیے؟ اسلاف کرام کن عبادتوں کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی عمل کرتے تھے تو وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر۔ اللہ رب العزت کے ذکر میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اور انہی باتوں کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا۔ اللہ نے دیکھیے حاجیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم وقوف عرفہ سے یعنی عرفہ کے میدان سے واپس لوٹو، مشعر حرام کے پاس آؤ تو کثرت سے اللہ رب العزت کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ نے کہا کہ جب تم مناسک حج کو پورا کر لو یعنی حج کے ارکان کو پورا کر لو، مکمل کر لو، تو کثرت سے اللہ رب العزت کو یاد کیا کرو، جتنا کہ تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو یا اس سے کہیں زیادہ تم اللہ رب العزت کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اتنا ہی نہیں، جب ایک آدمی قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے سے پہلے اور قربانی کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے خاص کر کے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو چوپائے اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے، اللہ کے نام کا ذکر کیا کرے۔ اسی طرح خاص کر اونٹوں کی قربانی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے خاص کر حکم دیا اذکروا اسم اللہ علیہا صواف، کہ جب تم ان کو کھڑا کر کے ذبح کرنے لگو تو ان کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ذرا غور کیجیے کہ ہم یقیناً ایک حاجی کے لیے اللہ خاص کر حکم دے رہا ہے کہ آپ مناسک حج ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، لیکن ایک آدمی جو حج ادا کرنے کے لیے نہیں گیا لیکن قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنے سے پہلے اور قربانی کرنے کے بعد خاص کر کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی 9 ذی الحجہ کا دن شروع ہو جاتا یعنی عرفے کا دن جیسے ہی شروع ہو جاتا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر عید کے دن عصر کی نماز تک وہ برابر تکبیرات کو بلند کیا کرتے رہے، ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کو بلند کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی 9 ذی الحجہ آ جاتا یعنی وقوف یوم عرفہ آ جاتا، اس دن فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک لگاتار تکبیرات کو بلند کیا کرتے، اور خصوصیت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کو بلند کیا کرتے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر یہ تو عید کے دنوں کی بات ہوئی، عید کے دن سے ایک دن پہلے کی بات ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی ایام ذی الحجہ شروع ہو جاتے، عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو جاتا، بازار میں نکل جایا کرتے، بازار میں نکل جایا کرتے اور بلند
طریقہ اور سیوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں تک ہیں اس سنت کو عمل کرنے والے؟ ہاں، ہم کہاں تک اس سنت پر ادائیگی کرنے والے ہیں؟ ذرا اپنا آپ کا جائزہ لیں۔ ہم تو ایسے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں، صبح شام کے اذکار بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور اسلاف کرام کثرت سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، یا پھر آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ اگر بازار میں ہیں، وہاں پر آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت کرتے ہوئے اپنی زبان سے آپ اللہ اکبر کی تکبیرات بلند کریں تاکہ یہ سنت زندہ ہو، صحابہ کرام کے طریقے پر ہم قائم رہیں۔ جو آدمی جتنا زیادہ صحابہ کرام کے قریب ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرے گا، وہ کل قیامت کے دن اتنا ہی قریب ہوگا اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے۔ لہذا ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ذکر و اذکار پہلی چیز ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات کے متعلق بیان فرمایا۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ۔ صرف تکبیرات میں اللہ اکبر کا ذکر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، سبحان اللہ کہا جائے کثرت سے، الحمدللہ پڑھا جائے کثرت سے، اللہ اکبر پڑھا جائے کثرت سے، لا الہ الا اللہ یہ اس کلمے کو بھی پڑھا جائے کثرت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیت کے ساتھ تاکید کی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو کام ہمیں انجام دینا ہے ان میں سے ایک ہے روزے کا اہتمام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان دنوں کے روزوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور وہ کون سے دن تھے؟ ابتدائی 9 دن، ذی الحجہ کے جو ابتدائی 9 دن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا کرتے۔ ہر مہینے 3 دن کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ رکھا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، سنت تھی پوری زندگی میں۔ اور اسی طرح عاشورہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندگی پر روزہ رکھا کرتے۔ ان دنوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن یوم عرفہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یہ آدمی کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے دو یعنی پورے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ یعنی یہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، اور 9 ذی الحجہ کب آ رہا ہے؟ آئندہ جمعہ کا دن آئندہ کا 9 ذی الحجہ آ رہا ہے۔ اس دن خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو اس دن کے روزے کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے صرف یوم عرفے کے روزے کا اہتمام نہ کرے بلکہ اس پورے ہفتے کے دن، آج سے لے کر پورے جمعہ کے دن تک، عید کے دن تک روزے کا اہتمام کرے، خصوصیت کے ساتھ پیر اور جمعرات کے دن روزے کا اہتمام کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں کے اندر روزوں کا کثرت سے اہتمام کرنا یہ اسلاف کرام کا طریقہ ہے۔ ایک اور اہم عبادت جو ان 10 دنوں کے اندر جس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے وہ ہے قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی دیا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی؟ آج بہت سارے لوگ جیسے ہی قربانی کا دن آتا ہے یا پھر قربانی کرنے کے لیے جانور خریدنے کی بات آتی ہے، تنگ دامنی، معاشی تنگی یا پھر اپنے آپ پر پیسوں کی کمی کی شکایت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سال پیسے نہیں ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی معاشی اعتبار سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بس کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کی یہ معاشی حالت ہوتی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کبھی کسی سال قربانی کرنے سے گریز نہیں کیا۔ کسی سال آپ نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ معاشی اعتبار سے تنگی چل رہی ہے، معاشی اعتبار سے پیسوں کی کمی پائی جاتی، کسی سال آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ آج وہ لوگ جن کے پاس دن بھر میں سگریٹ نہ جانے کیسی کیسی فضولیات پر خرچ کرنے کے لیے ہزاروں روپیے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے یا پھر اللہ کی راہ میں کسی مال کو قربان کرنے کے لیے بات آتی ہے، فوراً معاشی تنگی دیکھنے لگتے ہیں، فوراً اپنا بجٹ چیک کرنے لگتے ہیں، فوراً اپنا ماہانہ خرچ چیک کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں لیکن جو اللہ کی عظیم شاعر ہے، اللہ کی عظیم جو شعیرہ ہے، شاعر اللہ میں اس
اس کا شمار ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے جانور کو قربان کیا جائے، اس کو جب پیش کرنے کی باری آتی ہے ہم اپنے آپ میں شکوہ کنہ نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس سال بھر میں خرچ کرنے کے لیے پیسوں پر، کھانوں پر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ میں ہر ایک سے کہتا ہوں جس آدمی کے پاس استطاعت ہے ایک جانور قربانی کرنے کی وہ ایک جانور قربان کرے۔ اونٹ قربان کر سکتا ہے تو اونٹ قربان کرے، گائے قربانی کر سکتا ہے تو گائے قربانی کرے، اگر بکری ذبح کر سکتا ہے تو بکری کی قربانی پیش کرے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے جانور قربان کرنے کی تو وہ ایک نہ ایک حصہ اپنا کسی نہ کسی جانور میں ضرور شریک ہو کر قربانی کا اس شعیرے کو زندہ کرے۔ ہمارے لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے قربانی کی اس عبادت ختم ہوتے جا رہی ہے۔ چند نام لیوا لوگ یا پھر چند چنندہ لوگ ہیں جو محلے کے ہیں جو ہر سال جانور قربان کرتے ہیں، اور جانور کے اندر بھی بکرے تک محدود ہیں لوگ۔ اس سے بڑے جانور کی قربانی دیجیے، آپ کے پاس طاقت ہے تو گائے کی قربانی دیجیے، ایک بکرے دو بکرے تک محدود مت رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اپنے آخری حج کے موقع پر کتنے جانوروں کی قربانی کی؟ 100 جانوروں کی قربانی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 100 اونٹوں کی قربانی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان میں سے 63 اونٹ یعنی 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ دنوں میں سب سے افضل ترین دن اگر کوئی دن ہے تو عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ قربانی ہے۔ قربانی جیسی عظیم عبادت اس دن کو انجام دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بڑی خصوصیت کے ساتھ قربانی کا اہتمام کیا کرتے، چاہے آپ گھر پر ہوں یا پھر سفر پر ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاشترکنا فی بقرۃ 7 وفی البعیر 10 او کما قال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور عید قربانی آ گئی تو ہم نے کیا کیا، ایسے موقع پر بھی سفر میں رہ کر بھی جہاں پر کہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اونٹ کے سواری کی بے انتہا ضرورت ہوتی، ایسے موقع پر بھی ہم صحابہ اکرام نے قربانی دی۔ ہم میں سے بعض صحابہ اکرام نے گائے کے اندر 7 حصے لیے اور اس کے اندر حصہ لے کر ہم نے قربانی پیش کی، تو خود صحابہ اکرام نے اونٹ کی قربانی پیش کی اور اس کے اندر حصہ لے کر 10 آدمی اس کے اندر شریک ہو کر قربانی پیش کی۔ سفر میں رہ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے اور اس سنت کو زندہ رکھے، اور اس سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اس بات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے کہ ریاکاری نہ ہو۔ آپ جو جانور لائے ہیں محلے میں اس کو لے جا کر لوگوں کو بتلانا، یا پھر محلے میں لے جا کر لوگوں کے سامنے اس کے لیے بتلانا کہ ہم نے اتنے ہزاروں میں اس جانور کو خریدا ہے، شہرت اور ناموری کے لیے نہ کریں۔ اس جانور کی قربانی سے پہلے بھی اللہ کا تقوی ضروری ہے، جانور کی قربانی دینے کے بعد بھی اللہ کا تقوی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کیا کہا کہ آپ قربانی دیں خالص اللہ کے لیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، خالص اللہ کے لیے دینی ہے قربانی۔ اللہ رب العزت متقیوں سے ہی صرف قربانی قبول کرتا ہے، کسی غیر متقی شخص سے قربانی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا اہتمام کرے، اور جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا، کچھ بھی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، حصہ لینے کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر قربانی کا ثواب پانا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تاکہ اللہ رب العزت اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح جانور کی خرید و فروخت کے موقع پر اس بات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں کہ جانور کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، یا پھر کسی طرح کمزور اور لاغر نہ ہو، ہر طرح سے عیبوں سے پاک ہو، ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ اللہ کے لیے آپ جانور قربان کر رہے ہیں، جس طرح آپ اپنے لیے کسی چیز کو خریدتے وقت دیکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، میرے استعمال کے ذاتی استعمال کے لیے ہے، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، اسی طرح جب اللہ کے لیے قربانی کی بات آتی ہے تو اللہ کے لیے بھی بہترین سے بہترین اور عمدہ سے عمدہ ترین جانور کی قربانی ضروری ہے۔ لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، اس بات کا آپ جانچ پڑتال کر لیں لینے سے پہلے، اور اسی طرح اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جہاں پر آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کے اطراف میں جہاں پر آپ نے جانور کو باندھ کر رکھا ہے، آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو،
آپ جانور لے کر آئے ہیں، آپ کے پڑوسی اس سے مشقت محسوس کر رہے ہیں، آپ جانور کے رہن سہن کی جگہ کو تبدیل کر دیں تاکہ پڑوسیوں کو جو ایذا رسانی کا جو اللہ رب العزت نے گناہ بیان کیا ہے اس گناہ سے ہم بچ سکیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے ہاں خود کا گھر ہے اور ان کے ساتھ میں کرایہ دار اگر رہتے ہیں تو خود کا گھر رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ روب پایا جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو کرایہ دار ہے دب کر رہے، ہاں کسی قسم کی انہیں شکایت نہ ہو ہم سے، اگرچہ وہ حق بجا ہے، اگرچہ وہ حق رکھتے ہیں آپ سے شکایت کرنے کا، لیکن چاہتے ہیں کہ کوئی کرایہ دار ان سے شکایت نہ کرے۔ تو یہ چیز مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے، آپ قربانی دے رہے ہیں اس بات کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورب غفور حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔